السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کی جانب سے احتجاج کے اعلان کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور عمارت کے اندر اور باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے قیدی وین اور بختر بند گاڑیاں بھی کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ریڈیو پاکستان چوک سے شاہراہ دستور تک تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس کی بڑی تعداد ریڈیو پاکستان چوک پر موجود ہے۔ کسی بھی شہری یا رکن اسمبلی کو پارلیمنٹ کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اقبال آفریدی اور عمیر نیازی کو بھی اسی مقام پر روک لیا گیا۔ اس سے قبل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ یہ اعلان ایک روز قبل عمران خان کے ویژن سے متعلق بیانات کے تناظر میں سامنے آیا تھا۔ دوسری جانب وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو علاج کے لیے ان کی ترجیح کے مطابق کسی بھی ہسپتال میں لے جایا جائے گا۔ اس معاملے میں کوئی غفلت نہیں برتی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ الشفا آئی ٹرسٹ جانا چاہیں تو وہاں بھی لے جایا جائے گا، اور اگر چیف جسٹس کی تجویز پر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اپوزیشن سے مطالبہ کیا کہ اس حساس معاملے پر سیاست سے گریز کیا جائے اور حقائق کو مسخ نہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمران خان کی نئی میڈیکل رپورٹ جلد جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن بنگلہ دیش نے ملک میں منعقد ہونے والے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ سرکاری نتائج کے مطابق 299 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں BNP نے 212 نشستیں جیت کر واضح برتری حاصل کر لی ہے، جبکہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش 77 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ BNP کے سربراہ اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار طارق رحمان کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم پارٹی نے واضح اکثریت کے باوجود کارکنوں اور عوام سے جشن منانے کے بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کرنے والی نیشنل سٹیزن پارٹی 30 میں سے صرف 5 نشستیں حاصل کر سکی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے بعض حلقوں میں انتخابی عمل پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام عائد کیا اور احتجاج کی دھمکی دی۔ جماعت کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے تعمیری سیاست کو فروغ دیں گے۔ واضح رہے کہ 300 نشستوں پر مشتمل بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہاؤس آف دی نیشن کے 299 حلقوں میں انتخابات منعقد ہوئے، جبکہ ایک حلقے میں جماعت اسلامی کے امیدوار کے انتقال کے باعث پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ بعد ازاں طارق رحمان نے کارکنوں اور مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کا قیام ان کی اولین ترجیح ہوگا اور ریاست شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری ادا کرے گی۔ انہوں نے خواتین کے حقوق اور بااختیار بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قومی ترقی کے لیے خواتین کی فلاح و بہبود اور عملی شرکت ناگزیر ہے۔ 2 سینئر امریکی حکام کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے اپنے قائم کردہ بورڈ آف پیس کے پہلے باضابطہ اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کے منصوبے اور فلسطینی علاقے میں اقوام متحدہ کی اجازت سے استحکامی فورس کی تعیناتی سے متعلق تفصیلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے اس اجلاس میں
کم از کم 20 ممالک کے وفود کی شرکت متوقع ہے، جس کی صدارت صدر ٹرمپ 19 فروری کو کریں گے۔ اس سے قبل 23 جنوری کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں بورڈ آف پیس کے قیام کی دستاویزات پر دستخط کیے گئے تھے، جبکہ اس اقدام کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی گئی۔ ترکی، مصر، سعودی عرب، قطر، پاکستان اور انڈونیشیا سمیت کئی علاقائی اور ابھرتی ہوئی طاقتیں اس بورڈ کا حصہ بن چکی ہیں، تاہم بعض مغربی ممالک نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ میں ہائی کورٹ نے فلسطینی حامی گروپ فلسطین ایکشن پر بطور دہشت گرد تنظیم پابندی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے گروپ کی شریک بانی ہدا اموری نے اسے آزادی اظہار اور فلسطینی عوام کی جدوجہد کے حق میں تاریخی کامیابی قرار دیا۔ تاہم برطانوی حکومت نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں واقع ناصر میڈیکل کمپلیکس میں ایک فلسطینی خاندان اپنے عزیزوں کی واپسی کا منتظر رہا۔ مریم نامی خاتون مارچ سن 2024 میں کینسر کے علاج کے لیے مصر گئی تھیں، لیکن مئی سن 2024 میں اسرائیل کی جانب سے رفح کراسنگ پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد ان کی واپسی ممکن نہ رہی۔ تقریباً 2 سال کی علیحدگی کے بعد حالیہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اس ماہ کے آغاز میں رفح کراسنگ کو جزوی طور پر دوبارہ کھول دیا گیا، جس سے طبی انخلا اور انسانی امداد کی سرگرمیوں کو بحال کرنے میں مدد ملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تہران نے اپنے جوہری پروگرام پر معاہدہ نہ کیا تو اسے سخت اور تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے تک پہنچنا ناگزیر ہے، بصورت دیگر صورتحال سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ آئندہ 1 ماہ کے دوران کسی پیش رفت کا امکان موجود ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام کے معاملے پر کشیدگی برقرار ہے، تاہم حالیہ دنوں میں سفارتی روابط میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کسی حد تک مثبت رہے ہیں اور بظاہر واشنگٹن کسی معاہدے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حتمی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا۔ آئندہ مراحل پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ طے کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان نے بھی اندیا دیا ہے کہ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے حوالے سے لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک برطانوی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ مثبت پیش رفت ہے کہ امریکہ مخصوص حدود کے اندر ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت دینے پر آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مذاکرات کا دائرہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام تک پھیلایا گیا تو یہ کسی نئے تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ ایران کی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سیکریٹری جلال دہقانی فیروز آبادی نے واضح کیا کہ ایرانی جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ مذاکراتی فضا ماضی سے مختلف ہے، کیونکہ ایران حالیہ مختصر جنگی تجربے سے گزر چکا ہے، جس کے باعث بات چیت مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ جموں و کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ قراردادوں کے مطابق اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق رائے شماری کو تسلیم کیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق عالمی سطح پر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ایک منصفانہ جدوجہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت انہیں پرامن جدوجہد کا حق حاصل ہے۔ کشمیری قیادت کا موقف ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں پروپیگنڈے اور دیگر اقدامات کے ذریعے
اس تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ عالمی برادری سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے بنیادی حق خود ارادیت کی حمایت کرے۔ سپارکو پاکستان کمیشن برائے خلائی و بالائی فضائی تحقیق نے رمضان المبارک 1447 ہجری کے چاند سے متعلق سائنسی اور فلکیاتی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ترجمان کے مطابق دستیاب سائنسی معلومات کی روشنی میں یکم رمضان المبارک 19 فروری سن 2026 کو ہونے کا امکان ہے۔ تاہم اسلامی مہینے کے آغاز کا باضابطہ اور شرعی اعلان رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ کے ایک اہم گروپ میچ میں زمبابوے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابق عالمی چیمپئن آسٹریلیا کو 23 رن سے شکست دے دی۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ برین یانٹ نے 64 رنز کی نمایاں اننگز کھیلی، جبکہ تادیف نشے مرومانی اور ریان برل نے 35 رنز اسکور کیے۔ سکندر رضا نے بھی 25 رنز کی اہم اننگز کھیل کر ٹیم کا مجموعہ مستحکم کیا۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم 170 رنز حاصل کر سکی اور 20ویں اوور میں 146 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ میٹ رنشا نے 65 رنز اور گلین میکسویل نے 31 رنز بنائے، تاہم دیگر بلے باز نمایاں کارکردگی نہ دکھا سکے۔ زمبابوے کی جانب سے مزار بانی نے عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔